اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. میوٹ کر لیں آپ لوگ پلیز اپنے مائکس کو. کلاس سے پہلے یہی ابھی ڈسکس جو ہو رہا تھا سلیوری کے بارے میں، اور وہ جو 3 کنڈیشنز تھیں اس کے بارے میں ہو رہا تھا جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا. پھر ناہید کا سوال تھا، تو الحمدللہ کلیریفیکیشن ہو گئی ہے کہ جو ہے کسی طرح اسلام جو ہے وہ سلیوری کو پسند نہیں کرتا ہے. مطلب ہے اٹ از دیر، لیکن اس کو آہستہ آہستہ ایبولش کیا. کتنی چیزوں کا کفارہ جو ہے وہ ایک سلیو کو فری کرنے میں ہے. تو اسی لیے مسلمان سلیو کو جب فری کریں تو پھر وہ کمیونٹی کے لیے وہ ایک ایسیٹ ہے. ٹھیک ہے نا، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی ہے، فری لوگوں کی تعداد بڑھتی ہے. سلیو تو ایک بندے کا ہوگا نا، تو جب کمیونٹی میں وہ فری ہو جائے گا. قرآن میں آگے بھی آیا ہے کہ آپ پڑھیں گے کہ کیا ایک سلیو کسی بندے کا سلیو ہے، کیا وہ ایکول ہو سکتا ہے اس بندے کے برابر جو آزاد ہے، اور جو آزاد ہو کے اور وہ اپنی مرضی سے کنٹریبیوٹ کر سکے. کیونکہ جو سلیو ہے وہ تو کنٹریبیوٹ نہیں کر پائے گا، وہ صرف اپنے مالک کو ہی کنٹریبیوٹ کر پاتا ہے نا. تو اسی لیے ڈفرنس بٹوین سلیو اینڈ اے فری پرسن. تو چلیں الحمدللہ ٹیوزڈے کو ہم نے کمپلیٹ کیا تھا ورڈ فار ورڈ ٹرانسلیشن اور تفسیر کی تھی آیہ نمبر 93 آف سورہ نساء تک. اور انشاءاللہ آج ہم آیہ نمبر 94 شروع کریں گے سورہ نساء کی. اس سے پہلے آپ لوگوں کو میں نے ہوم ورک دیا تھا، ابھی بھی مجھے 2 لوگوں نے جواب دیا. بشرا نے تو گروپ پر ہی دے دیا ماشاءاللہ 50% وہ پڑھ سکیں، اور خالدہ نے الحمدللہ مجھے بہت بیوٹیفل اپنا پورا لکھ کے بھیجا ہے کہ کس طرح ان کو قرآنی آیات بھی سمجھ آ رہی تھیں، حدیث بھی سمجھ آ رہی تھیں الحمدللہ، اور کس طرح ان کو کافی سارا سمجھ آ رہا تھا. تو الحمدللہ اگر آپ اس طرح کرتے رہیں گے، ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر روز آپ کے سامنے کوئی یوم عرفہ ہو، 1 سال بعد آئے گا. جو بھی خطبے ہوتے ہیں، جو بھی عربک کے ہوتے ہیں، یا کوئی بھی عربک پروگرامز ہوتے ہیں، آپ لوگ ویسے ہی تھوڑی دیر کے لیے لگا لیا کریں، یا قرآن لگا لیا کریں. آپ پروگرام کو بھی چھوڑیں، خطبے کو بھی چھوڑیں، قرآن ویسے ہی آپ پڑھیں مت. ویسے پڑھ جو رہی ہیں، میں نہیں کہہ رہی مت پڑھیں، میرا مطلب یہ کہ آپ اس وقت تھوڑی دیر کے لیے ایک رکوع لگا کے آپ سن لیں. کوئی بھی جگہ سے آپ ایک رکوع لگا کے سن لیں، اور سلو والے کو سنیں. آپ دیکھیں آپ کو کتنی سمجھ آ رہی ہے. آپ اس میں سے ورڈز کو نوٹ کریں کہ یہ ورڈ مجھے معلوم ہے یہ. اور اگر آپ کو سننے کا دل نہیں چاہتا ہے تو آپ پڑھ لیں. آپ پڑھیں، ایک رکوع پڑھیں جو آپ نے ابھی نہیں پڑھا ہوا، سورہ نساء تک نہیں ہو، اس سے آگے کا ہو، اور پھر اس میں سے آپ ایک رکوع پڑھیں اور اس میں سے آپ دیکھیں کتنے ورڈز آپ کو سمجھ رہے ہیں. سورہ کہف آپ ہر فرائیڈے کو پڑھتی ہیں. سورہ کہف میں آپ یہ کریں کہ آپ نوٹ کرنا شروع کر دیں. اس دن ہم یہاں شیخ زاہد کی کلاسیں چل رہی ہیں IIOC پہ، عربک کی بگنرز کی کلاس ہے. اب وہ بگنرز کی کلاس ہے، پھر بھی میرا دل چاہتا ہے میں جاتی ہوں، میں بیٹھتی ہوں. میں نے ان سے کہا کوئی ہیلپ کی ضرورت ہو تو I'll be there to be your assistant. تو میں جا رہی ہوں کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے. الحمدللہ بہت اچھا پڑھا رہے ہیں، بالکل بگننگ سے پڑھا رہے ہیں، اور وہ جو نارمل طریقہ اس سے نہیں پڑھا رہے ہیں، بڑی اچھی طرح. بیچ میں وہ سینس آف ہیومر بھی ہے، ہنساتے بھی ہیں، تھوڑا لائٹ بھی رکھتے ہیں. اور کوئی لوگ بالکل نہیں سمجھتے تو بھی پیشنٹلی ڈیل کرتے ہیں، اور کہتے ہیں انشاءاللہ اس طرح ہم سٹارٹ کریں یو ول گراسپ کہ قرآن کے عربک کیسی چیز ہے نا. واقعی اٹس سو بیوٹیفل اینڈ ہی کیپس آن سیئنگ کہ اتنا بیوٹیفل ہے، اتنا بیوٹیفل ہے. دیر از نو ادر لینگویج لائک عربک، اینڈ اٹس ٹرو. جب آپ عربک میں ایک دفعہ آپ گھستے چلے جائیں گے، آپ کو یہی لگے گا کہ واو یہ کیسی لینگویج ہے، بہت خوبصورت. وہ بتاتے ہیں کہ اس میں ایموشنز بھی پتہ چل رہے ہوتے ہیں، صرف یہ نہیں کہ ہم نے کہا شی سیٹ یا ہی لافڈ، یا وہ کہتے ہیں ہر ورڈ کے ساتھ ایموشن ہے. تو اٹس ریئلی بیوٹیفل. آپ وہ اس دن انہوں نے پڑھایا نا، ڈوئل کا کانسیپٹ پڑھایا. ڈوئل یعنی ڈبل جو ہے نا، مثنیٰ جس کو کہتے ہیں، تثنیہ جس کو کہتے ہیں. تو وہ پڑھا رہے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ایک سینٹینس لکھا، قرآن میں سے ایک آیت لکھی، اور انہوں نے کہا اس میں آپ کو کوئی ڈوئل نظر آ رہا ہے، جو ہم نے پڑھ چکے ہیں ہمارے لاز آف انہیریٹنس میں تھا نا. تو ولیلوالدین یا تھا، یا اقربین تھا، والدین تھا، ایسے 2 لفظ آ رہے تھے نا. تو اس میں وہ کہہ رہے تھے اس میں لکھا انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ اس میں سے آپ کو کوئی ڈوئل نظر آ رہا ہے. تو ایک خاتون نے پڑھا اور ان کو پڑھنا بھی بہت مشکل لگ رہا تھا. دیکھیں الحمدللہ ہم لوگ سب کو پڑھنا آتا ہے. اس کے بعد پھر وہ ان کو دیکھ کے پھر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم پڑھ سک رہے ہیں. بڑی مشکل سے انہوں نے پڑھا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا آپ کو ڈوئل نظر آ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. اور والدانی بھی تھا اور اقربین بھی تھا، اور پھر بھی وہی تو پھر وہ دیکھ رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ نہیں. انہوں نے کہا ٹیک یور ٹائم تھنک اباؤٹ اٹ. حالانکہ انہوں نے ابھی پڑھا تھا کہ آنی اور عینی کا مطلب ہے ڈوئل. تو انہوں نے جب تھوڑی دیر بعد کہتی ہیں ہاں والدانی.
देखें शुक्र है, देखें कैसे कॉन्सेप्ट को अंदर डाइजेस्ट, ये नहीं कि जल्दी जल्दी जैसे मैं पढ़ाती हूँ जल्दी जल्दी पढ़ा के भाई ये कर लो, ऐसे नहीं, बड़े आराम से पढ़ाते हैं, बड़े आराम से पढ़ाते हैं. रियली नाइस वे ऑफ टीचिंग, बहुत माशाल्लाह, हम लोग बहुत खुश होते हैं, हम जाते हैं जितने लोग भी क्लास में, वी रियली एंजॉय द क्लास. और जैसे अब आप मैं हाँ उसके बाद दैट वाज अ क्लास ऑन थर्सडे. उसके बाद जब फ्राइडे को सूरह कहफ पढ़ रही थी, अब सूरह कहफ स्टोरीज पता है, सब पता है, अरबिक पता है सब, लेकिन कभी मैंने फोकस नहीं किया था खुद से कि मैं देखूंगा इसमें कितने डुअल हैं. बार बार डुअल आता है, बार बार डुअल आता है. आप देखें, अब आप नेक्स्ट टाइम, अभी कल है ना फ्राइडे, कल आप पढ़ें, आप उसमें से सिर्फ डुअल निकालें और कुछ ना करें, सिर्फ डुअल, आने और अने को आप देखें और उसके ऊपर निशान लगाते जाएं कि ये डुअल है. आपकी आदत हो जाएगी, खुद ब खुद आदत हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला. ठीक है, चलें फिर आया नंबर 94 पे जाते हैं. आया नंबर 94. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون أرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. ठीक है ना. या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ यू दोज हु बिलीव, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इज़ा जब, व्हेन, दरब तुम आपको मैंने बताया दरबा का मतलब मारना भी होता है, लेकिन दरबा का अल्टरनेट मीनिंग्स भी होते हैं. व्हेन यू सेट फोर्थ, व्हेन यू गो फोर्थ, जब आप निकल जाएं, जब आप रवाना हो जाएं. ठीक है, दरबा का मतलब ये भी है दरब तुम व्हेन यू गो फोर्थ, when you set out, when you leave, जब आप निकल जाएं कहीं भी जाने के लिए. तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा दरबतुम, ओ यू दोज हु बिलीव, when you go forth फी सबीलिल्लाह, in the way of Allah. फतबय्यनु, फतबय्यनु क्या है? इट इज अ फ़िअलुल अमर. फतबय्यनु, देन इसके रूट लेटर्स क्या है? बा या नून. और ये कौन सा फॉर्म है? फॉर्म 5 है. तबय्यनु कहाँ से आता है? तबय्यना यतबय्यनु तबयीनुन, तबय्यना यतबय्यनु तबयीनुन. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट, तहकीक करें, आप तहकीक कर लें. अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि O you those who believe, when you go forth in the way of Allah, then investigate. हुक्म क्या है? फ़ेलुल अमर, investigate. ए लोगो जो ईमान लायो, जब आप सफर पर निकलें अल्लाह की राह में, फी सबीलिल्लाह, तो आप तहकीक कर लिया करें, तहकीक कर लिया करें. किस चीज की तहकीक करना है आपने, वो अल्लाह ताला बताएंगे. अल्लाह ताला कह रहे हैं वला तक़ूलू लिमन अलक़ा इलैकुमुस्सलाम लस्त मुमिना, वला तक़ूलू, एंड यू डू नॉट से. ये फिर एक हुक्म है, हुक्म है, ये फ़ेलुल अमर है. वला तक़ूलू फ़ेलुल मतलब अमर और नहीं है ना, तो ये नहीं है. वला तक़ूलू, एंड डू नॉट से लिमन अलक़ा, टू द वन अलक़ा हु ऑफर्स. अलक़ा हमने अभी भी पढ़ा था रिसेंटली, जो ऑफर करता है, जो पेश करता है. वला तक़ूलू लिमन अलक़ा, एंड डू नॉट यू से टू द वन हु ऑफर्स इलैकुम, टू यू, अस्सलामा, पीस या सलाम, लस्ता मुमिना. वला तक़ूलू, और फिर बीच में सब कुछ आया, उसको मत बोलो कि लस्ता मुमिना, लस्ता दैट यू आर नॉट मुमिना, अ बिलीवर. इसका मतलब क्या हुआ? एंड आप डू नॉट से to anyone you are not a believer. ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँ. You are not a believer if someone comes and offers salam to you. कोई आपको आके कहता है सलाम अलैकुम, तो आपको सलाम कह रहा है, तो आप उसको ये मत कहें कि आप मोमिन नहीं है. ये कॉन्टेक्स्ट भी है इसका. तो उर्दू में है वला तक़ूलू, और आप ना कहें लिमन, उसको, अलका, जो कोई, लिमन अलका, जो आपको पेश करे, जो पेश करे, इलैकुम, आपकी तरफ, अस्सलाम, सलाम, जो आपकी तरफ सलाम पेश करे, आप उसको, आपकी तरफ सलाम पेश करेगा, उसको आप ना कहें. क्या ना कहें? लस्ता मुमिना, कि आप मुसलमान नहीं हैं, आप मोमिन नहीं हैं. फिर अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि आप किस लिए करते हैं ऐसे. ये अल्लाह ताला उसके रीजन दे रहे हैं. तब तगूना अरदल हयात दुनिया, यू सीक टेम्पररी. तब तगूना, यू सीक, आप चाहते हैं, बा गैन, या आप चाहते हैं, आप सीख करते हैं, आप तलाश करते हैं. असल तलाश करना बेहतर लफ्ज है, लेकिन चाहते भी वही है. तब तगूना, यू सीक अरद दुनिया, अरद दुनिया, sorry, अरदल हयात दुनिया, you seek the temporary gains of the life.
इस लाइफ ऑफ द वर्ल्ड, लाइफ हयात दुनिया, इस दुनिया की जिंदगी का. So इंग्लिश में होगा you seek the temporary gains of the life of the world, فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا, فَعِنْدَ اللَّهِ, but with Allah are मगानिम, जो इसका मतलब ये बूटीज, स्पॉइल्स ऑफ वॉर जिसको कहते हैं ना, गनीमा कहते हैं ना, माले गनीमत. तो ये माले गनीमा नहीं, अल्लाह के पास जो है वो बूटीज और स्पॉइल्स और बहुत सारे मगानिमा कसीरा, कसीरा यानी बहुत ज्यादा, अलॉट, abundant. You seek temporary gains of life of the world. This is the reason आपने उसे कहा नहीं आप मोमिन नहीं है. For or या because or although with Allah are booties abundant या allot. उर्दू में है आप चाहते हैं, आप तलाश करते हैं, अरद दुनिया, जिंदगी का साजो सामान या जिंदगी का फायदा या इस दुनिया की जिंदगी का मता, मता भी कहते हैं ना, फायदा, एंजॉयमेंट, बेनिफिट, माल, फायदा, साजो सामान, इस दुनिया की जिंदगी का, हयात दुनिया, इस दुनिया की जिंदगी का. दोबारा कहती हूँ, आप चाहते हैं साजो सामान, फायदा, माल, मता, दुनिया की जिंदगी का. फिर अल्लाह ताला फिर बता रहे हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं फ़इंदल्लाहि मगानिमु कसीरा, लेकिन अल्लाह के पास गनीमतें हैं, बहुत बहुत सारी गनीमतें हैं, बहुत गनाइम है. जैसे गनाइम मगानिमा कहते हैं ना, हम उर्दू में गनाइम भी कहते हैं. अल्लाह ताला के बहुत सारी, अल्लाह के पास नेमतें, आप समझ लें हर कुछ कसरत से है. कज़ालिका कुंतुम मिन क़ब्ल, कज़ालिका इसी तरह, जस्ट लाइक, कुंतुम यू वर, मिन क़ब्ल बिफोर, just like you were before, यानी इस जिस तरह से आप पहले थे, जिस तरह से आप पहले थे. फमन्नल्लाहु अलैकुम फतबय्यनु, फमन्नल्लाहु अलैकुम, then favored Allah, मन्ना का मतलब है फेवर, then favored Allah अलैकुम, upon you, फतबय्यनु, so investigate, वही लफ्ज आ गया investigate. उर्दू में है जिस तरह आप थे पहले, तो एहसान किया अल्लाह ने आप पर, इनाम किया अल्लाह ने आप पर, और सो इसलिए आप तहकीक कर लिया करें. मन्ना यमुन्नु मन्नुन, आप पहले पढ़ चुके हैं, मन्ना यमुन्नु मन्नुन, तो उसका मतलब यही है कि एहसान करना, फेवर करना, इनाम करना. इनाम भी इसी से निकला हुआ है, ठीक है. तो फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं इन्नल्लाह काना बिमा तामलूना खबीरा, इंडीड अल्लाह इज of what you do all aware, खबीरा all aware, बेशक अल्लाह है उससे जो अमल, तामलूना जो अमल आप करते हैं, खूब बाखबर, खूब बाखबर. देखते हैं इसकी तफसीर थोड़ी सी समझने की जरूरत है. हमारे पास इतना ये नहीं होता है, लेकिन उस जमाने में ये काफी मतलब बहुत जरूरी था कि लोग ये समझ लें. हम ऑलरेडी सलाम के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है. पूरा लेक्चर हमारा ऑलमोस्ट सलाम पे ही था, और अल्लाह ताला हमें हमने पढ़ा भी कि जब कोई आपको सलाम करे तो आप उसको कम से कम उतना ही जवाब दें, या बेहतर ये कि आप उससे बेहतर यानी उससे लंबा जवाब दें. कोई अस्सलाम वालेकुम कहते हैं तो आप वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहें, ठीक है. हमने सलाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया, और हमने ये भी देखा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सबसे पहले मदीना आए तो उन्होंने सबसे पहले क्या कमांड दिया, सबसे पहले क्या हुक्म दिया, अफशु सलाम, उन्होंने कहा सलाम को स्प्रेड करो. और उस वक्त से फिर अस्सलाम वालेकुम कहना जो है, ये समझ लें एक सिंबल बन गया, एक टोकन बन गया कि ये मुसलमान जो है जब ये मिलते हैं एक दूसरे को अस्सलाम वालेकुम कहते हैं. हमारा हम जब मिलते हैं एक दूसरे को अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, पता चल जाता है कि ये मुसलमान है, ठीक है. इट बिकम्स यूनिक या डिस्टिंग्विशिंग सिंबल बन जाता है. तो जब एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान को जब ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, जब सेम कम्युनिटी के लोग हैं, अब हम लोग इकट्ठे रहने वाले, आप हैं, मैं हूँ, हम सेम कम्युनिटी, हम मस्जिद जाते हैं, हम बाजार जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हम उसको जब हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, उसका मतलब क्या होता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं. उसका मतलब ये कि मैं आपका वेल विशर हूँ, मैं आपके लिए आपकी खैर ख्वाह हूँ, और मैं आपको अमन और सिक्योरिटी का, अपने तहफ़्फ़ुज़ का मैं आपको यकीन दिलाती हूँ. और फिर उसके बाद ये कि आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है मुझसे, देयर इज नो नीड टू फियर. और फिर उसके बाद सामने वाला भी जो कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, तो उसका मतलब भी यही होता है कि मुझसे भी आप ना डरें, मैं भी आपके साथ पीस में हूँ. तो ये क्या एक ऐसा हो गया जैसे आप कहते हैं ना कोड हो गया, या पासवर्ड हो गया, पासकोड हो गया मुसलमानों को. और खास कर कौन लोग यूज करते थे, जो पेट्रोल के लोग होते थे, जो गार्ड्स होते थे, जो वॉचमैन होते थे, ताकि उनको पता चले कि कोई आदमी आ रहा है दूर से, अस्सलाम वालेकुम कह दे, उसका मतलब हाँ ये मुसलमान है, इसको कुछ नहीं करना. इसी समझ में आ गई, एक कोड की तरह था. जैसे कि अभी भी आर्मी वालों में कोड्स होते हैं, हमें तो नहीं पता. तो ये उस जमाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था. क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि अब तो अगर आपको और मुझे कोई देख लेगा, या तो मैं अबाए में होंगी,
یا میں اگر آپ کوئی عبایا نہیں پہنتا ہے تو شلوار قمیض اور حجاب میں ہوگا, دوپٹے میں ہوگا, کچھ بھی ہوگا, دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے. اور اگر مرد بھی ہے تو پتہ چل جاتا ہے مسلمان ہے, کسی کے مطلب حلیے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ مسلمان ہے. تو اس زمانے میں ایسی کوئی ڈسٹنکشن نہیں تھی, ڈریس میں, لباس میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں تھی, کیونکہ سب عرب تھے, چاہے وہ جاہلیہ کے عرب تھے, مسلمان تھے, نہیں مسلمان تھے, لینگویج ایک ہی تھی, عربک لینگویج. سمجھ گئے, ہم لوگ تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم بھائی ہم دیسی ہیں, پتہ چل جاتا ہے. ان کا لینگویج بھی سیم تھا. اور پھر جو ہے جو مسلمان جو ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چل سکتا تھا کہ یہ سامنے والا مسلمان ہے کہ نہیں ہے. پرابلم ہوتا تھا ان کو پہچاننے میں, آئیڈینٹی ان کی سمجھنے میں, ویریفائی کرنے میں. تو مسلمانوں کا یہ ہوا کہ کچھ دفعہ ان کے میدان جنگ میں بھی کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوئی, جبکہ کوئی مسلمان اگر ڈینجر میں ہوتا تھا کہ وہ اس کو کوئی مسلمان کہیں اس کو نہ مار ڈالے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے فوراً کہہ دیتا تھا السلام علیکم, یا وہ کہہ دیتا لا الہ الا اللہ. پتہ چل جاتا تھا کہ بھئی میں مسلمان ہوں, مجھے نہ مارنا, کیونکہ اب دو لوگ لڑ رہے ہیں, آپس میں لڑ رہے ہیں, کر رہے ہیں تلواروں سے. اب جیسے موسیٰ علیہ السلام, ان کو کیا پتا تھا کہ کون میری سائڈ کا ہے کون دوسرے سائڈ کا ہے. جب ان کو پتا چلا کہ ہاں یہ میری سائڈ کا ہے, یہ الگ سائڈ کا ہے, تو ان کو سمجھ میں آئی اور انہوں نے ایک کو گھونسا مارا. تو اسی طرح جب وہ ایک جیسے ہوتے ہیں, ایک جیسے کپڑے پہنتے ہیں, ایک جیسی زبان بولتے ہیں, ایک ہی میدان میں جنگ کر رہے ہیں, پتہ نہیں چلتا ہے سامنے والے کو کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اچھا کبھی کبھی انہوں نے اس چیز کو نہیں دیکھا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی اینیمی ہے, یہ کوئی دشمن ہے اور یہ مسلمان نہیں اور یہ مجھے ٹرک کر رہا ہے. ایسے بھی لوگ سمجھتے تھے, ہمارے جو مسلمان لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے تھے او یہ مجھے ٹرک کر رہے ہیں, جان بوجھ کے کہہ رہے ہیں السلام علیکم, یا جان بوجھ کے کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ. تو وہ اس کو ڈس ریگارڈ کر دیتے تھے, اس کی بات کو اٹینشن ہی نہیں پے کرتے تھے اور ان لوگوں کو مار دیتے تھے اور ان کی بوٹی لے لیتے تھے. اسی لیے غنائم کا لفظ آیا ہے, غنیمہ کے بہت سارے آپ لوگوں نے دنیا کے فائدے کے لیے, اس حیات دنیا کے فائدے کے لیے آپ اس کو مار دیتے ہو. یہ اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے. اس لیے ہم کو اب سمجھ آ رہا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ مطلب اس نے آپ کو سلام کیا, آپ نے پھر بھی اس کو مار ڈالا. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایسے انسیڈنٹس کا پتہ چلتا تھا تو وہ بہت ناراض ہو جاتے تھے اور وہ لوگوں کو کافی ریبیوک کرتے تھے, کافی ان کو کہتے تھے کہ ایسا نہ کرنا آئندہ. لیکن پھر بھی یہ ہوتا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے باوجود بھی یہ ہوتا تھا. تو کچھ ایسے رپورٹس ہیں جس میں اس طرح چلتا تھا. تو اسی لیے ایک آدمی کے متعلق ایک رپورٹ ہے, بہت ساری رپورٹس ہیں لیکن ایک سم اپ کر کے ایک رپورٹ ایسی جس میں پتا تھا ایک مسلم ایکسپیڈیشن گیا اور ان کو نظر آیا کہ ایک آدمی ہے, چرواہا ہے, with his sheep, یعنی ٹھیک ہے اپنی شیپ کو لے کے وہ کہیں جا رہا تھا. اس نے دور سے کہا السلام علیکم, بتانے کے لیے کہ میں مسلمان ہوں. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ اپنی جان بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں, اور یہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں نا, یہ چرواہا ہے لیکن یہ مسلمان نہیں ہے. انہوں نے اس کو مار ڈالا. جب اس کو مار ڈالا تو کہتے ہیں اس کے کانٹیکسٹ میں, اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیا نمبر 94 آف سورہ النساء جو یہ ریویل کیا. یہ کچھ بیک گراؤنڈ میں یہ ہے, ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے بتایا کہ ایسے یہ کرنا جو ہے یہ فوربیڈن ہے, یہ حرام ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فتبینوا. اب یہ سمجھ میں آیا فتبینوا کہ آپ کے دماغ میں کوئی بھی ایسے اگر خیالات آ جاتے ہیں, دو قسم کے خیالات ہیں, یہ دونوں چیزیں اسلام میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ایک یہ کہ آپ اللہ کی راہ میں جائیں, جہاد کرنے کے لیے جائیں اور آپ دنیا کی چیزوں کے بارے میں سوچیں, میں اس لیے جا رہی ہوں جہاد پہ, اس لیے جا رہا ہوں جہاد پہ کہ مجھے غنائم ملیں گے, مجھے بوٹیز ملیں گی, مجھے اسپوائلز آف وار ملیں گے, مال غنیمت ملے گا, وہ اس لیے جائے. یہ اس کی نیت ہی غلط ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اللہ کو. وہ کہتے ہیں اللہ کی راہ میں نکلو, چیزوں کے لیے مت نکلو. نمبر 2, کبھی بھی ہیسٹی ججمنٹ نہیں بنانا. آپ کسی کو بغیر سوچے سمجھے مارے نہیں جب تک کہ آپ اس کی آئیڈینٹی کو ویریفائی نہ کر لیں. میک شور کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے. ڈونٹ میک ہیسٹی ججمنٹس. دو چیزیں ہو گئی, ایک ورلڈلی گین ہو گیا, دنیا کی زندگی کی بینیفٹ ہوگی, اور دوسری ہوگی ہیسٹی ججمنٹ. کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون کر لیتا ہے, اور آپ نے پڑھ لیا آلریڈی, ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ خون کرنا جو ہے الاؤڈ ہی نہیں ہے مسلمان کو, مسلمان کا unless it is by mistake. اور مسٹیک میں یہ مسٹیک نہیں ہے, you are in a battlefield, you go anywhere. اب شیپرڈ نظر آیا تو اس کو بھی مار ڈالا, اس نے سلام کیا پھر بھی مار ڈالا. تو کسی کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا, نہ مجھے حق پہنچتا, نہ آپ کو پہنچتا, نہ کسی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی کو بھی جج کرے کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں, یہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے, unless you come to know ہاں اس بندے نے جھوٹ بولا ہے. بڑے بڑے لوگ جھوٹ بولتے ہیں, لیکن ہمیں اس وقت تک خود سے نہیں کہنا جب تک ہم ایکسپیرینس نہ کر لیں کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے. تو دو پاسبلٹیز اس میں ہو سکتے تھے, جو بندے نے سلام کیا یا وہ سچ کہہ رہا ہے یا وہ جھوٹ کہہ رہا ہے. اگر وہ سچ ہے تو انویسٹیگیشن سے پتہ چل جائے گا,
آپ اس کو قتل نہ کریں, آپ انویسٹیگیٹ کریں, اس سے کچھ اور پوچھ لیں, اس سے کچھ اور پوچھ لیں. وہ ایک ابھی مجھے یاد نہیں, ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کسی نے کہا کہ یہ عورت جو ہے کسی کوئی سلیو تھی شاید, اور اس کو فری کرنے کی کوئی بات آ رہی تھی کہ از شی اے بلیونگ سلیو اور ناٹ. میں کہیں غلط نہ کر لوں, لیکن جو مجھے یاد ہے میں بتا رہی ہوں کہ وہ ان سے پوچھا کہ اللہ کہاں پر ہے, کچھ 3 سوال پوچھے نا, اس نے کہا ایک ان میں سے ایک سوال یہ تھا اللہ کہاں پر ہے, تو اس نے ایسے ہاتھ سے صرف اشارہ کیا, وہ گونگی تھی, بول نہیں سکتی تھی, تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 سوال تھے, تینوں اس نے ایسے کچھ جواب دی, لیکن یہ مجھے یاد ہے کہ اس نے یہ کہا کہ اللہ کہاں ہے, تو اس نے کہا اوپر ہے. جب اس نے یہ کہہ دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شی از اے بلیونگ سلیو, یہ مسلمان ہے, اس کو رہا کرنا ہے, رہا کر دو اس کو, ٹھیک ہے نا. تو اس سے پتہ چلتا ہے انویسٹیگیٹ کرنے سے. ابھی یہاں پر جو آپ دیکھتے ہیں نا مساجد میں سامنے کھڑی ہوتی ہیں لڑکیاں بچوں کو لے کے ہاتھ میں, اور وہ کہتی ہیں السلام علیکم سلام, اور پیسے مانگ رہی ہوتی ہیں. ہمیں کتنی دفعہ مساجد میں وارن کیا گیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے, یہ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں جمعے کے وقت آتے ہیں اور تراویح کے وقت آتے ہیں اور یہ لوگوں سے مانگتے ہیں, تو آپ اس کو تھوڑا سا ویریفائی کر لو. ہم نے اسے مارنا تو نہیں ہے نا, لیکن اس کو پیسے دینے سے پہلے آپ نان مسلم کو بھی پیسے دے سکتے ہیں. لیکن ابھی بات یہ کہ اصل بات تو یہ کہ ہم مسلمانوں کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم صدقہ دے رہے ہیں, ہم ہو سکتا ہے زکوٰۃ میں سے بھی دے دیں, تو اس لیے وہ کہتے ہیں ویریفائی کر لو. ویریفائی کس طرح کرتے ہیں, اسے 2 سوال پوچھ لو اسلام کے بارے میں. کبھی کوئی کہتا ہے اچھا اوکے یو مسلم, یس یو مسلم, اوکے ڈو یو نو سورہ فاتحہ, اس کو نہیں آئے گی, کچھ بھی نہیں آئے گا. تو اسی لیے کسی کی اگر ایک فائٹنگ چل رہی ہے اس وقت جو ہے, یہ تو ہم عام لائف کی بات کر رہے ہیں, لیکن اگر فائٹنگ چل رہی ہے تو پھر انویسٹیگیٹ کرنا اس وقت بہت مشکل ہے کہ اس کے اوپر آپ نے تلوار رکھی اور بتاؤ تم مسلمان ہو کہ نہیں ہو, کیسے آپ انویسٹیگیٹ کریں گے؟ اٹ از ہز ورڈ اگینسٹ یورس, آپ کی تھنکنگ ہے. تو اسی لیے اس کو ہو سکتا ہے کہ آپ اگر اس وقت رک جائیں اور آپ انویسٹیگیٹ کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی انوسینٹ ٹرو بلیور ہو, اس کو آپ بائی مسٹیک مار ڈالیں. تو اسی لیے وہ کہتے ہیں, اسکالرز کہتے ہیں کہ ایک ڈس بلیور کو ان پنشڈ چھوڑ دینا, اس کو نہ مارنا از بیٹر دین کلنگ اے ٹرو بلیور. یاد رکھ لیں, آپ اس کو لکھ لیں. ایک ٹرو بلیور کو مارنا, ایک مسلمان کو مارنا, ایک مومن کو مارنا, اس سے کہیں زیادہ خراب ہے کہ جس سے آپ کسی ڈس بلیور کو چھوڑ دیں ان پنشڈ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک نیریشن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ملٹری ایکسپیڈیشن بھیجی انڈر دا اتھارٹی آف المقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. المقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جب وہ پہنچے جہاں ان کو بھیجا گیا تھا, جو ڈیزگنیٹڈ ایریا تھی, جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ چلے گئے, بس ایک بندہ وہاں پر ہے, ایک بندہ وہاں پر ہے. اب ہو سکتا ہے یہ دونوں سیم ہو, جو اس وقت کی بات ہو رہی تھی, جو ہم ابھی جربائی کی بات کر رہے تھے, اور ہو سکتا ہے ڈفرینٹ ہو, لیکن یہ ڈفرینٹ جگہ پہ لکھا ہے, ڈفرینٹ جگہ پہ لکھا ہوا ہے, تو یہ ڈفرینٹ ایک نیریشن ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کے پاس, ہاں نہیں وہ چرواہا نہیں تھا, سوری ہاں یہ ڈفرینٹ ہے. تو وہ جو بندہ ہے جو کھڑا ہوا تھا وہاں پر, ہی واز alone, کھڑا تھا بیٹھا تھا نہیں پتا, بٹ ہی واز لیفٹ alone over there. اور اس آدمی کے پاس بہت سارا مال بھی تھا, he had a lot of wealth. وہ نہیں گیا, لوگ چلے گئے تھے وہاں سے ڈیزگنیٹڈ جگہ پہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ملٹری ایکسپیڈیشن کو بھیجا تھا. اس بندے نے ان مقداد ابن الاسود کو سلام کیا اور کہا لا الہ الا اللہ, لیکن مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مار ڈالا, اس کو مار ڈالا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی لمبی حدیث ہے, پھر وہ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا, لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, انہوں نے کہا او مقداد, did you kill a man who proclaimed لا الہ الا اللہ, آپ نے ایسے بندے کو مار ڈالا کہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ, اور پھر سامنے صرف ختم نہیں ہوا, سامنے سے کہا آپ اس وقت کیا کریں گے جب آپ اس کے سامنے آئیں گے, یعنی اللہ کے سامنے آئیں گے جو کہ لا الہ الا اللہ ہے. ٹمورو یعنی کل, جب آپ اس یعنی فیوچر میں جب آپ اللہ کے سامنے آئیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے, آپ ان کو کیسے فیس کریں گے کہ جس کے بارے میں اس نے کہا آپ اس کے سامنے جا کے یہ کہہ رہے ہیں آپ نے اس کو مار ڈالا. تو یہ آیت اس وقت ریویل ہوئی تھی. تو یہ کسی یہ مطلب کانٹیکسٹ ہے, ان کے بیک گراؤنڈس ہیں. پھر آیا کنٹینیو ہوتی ہے جس طرح میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ. اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے بعد بہت سارے پروفٹس ہیں, بوٹیز ہیں, بینیفٹس ہیں, اللہ کے پاس سب کچھ ہے, اور وہ چیزیں بہت زیادہ بہتر ہیں اس چیز سے جو کہ آپ اس دنیا میں مانگ رہے ہیں. جو حیات دنیا میں آپ مانگ رہے ہیں وہ چیزیں کیا ہیں, وہ چیزیں صرف ٹیمپرری ہیں, وہ لمیٹڈ ہیں, وہ آپ کو اس دنیا میں فائدہ دیں گی, آخرت میں نہیں دیں گی. تو اسی لیے جو آپ کو کسی ایسی چیز نے مجبور کیا کہ کوئی آپ کو سلام کر رہا ہے, کوئی کلمہ پڑھا پھر بھی اس کو مار رہے ہیں, تو اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کی مال و دولت چاہیے, آپ کو بوٹیز چاہیے,
آپ نے سب چیزوں کو اگنور کیا اور آپ نے کہا نہیں نہیں یہ منافق ہے. آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ منافق ہیں؟ صرف اس دنیا کے لیے نا. منافقت ایسے نظر نہیں آئے گی, کبھی بھی نہیں نظر آئے گی, اٹس انسائڈ, آپ کو نظر نہیں آئے گی. بہت مشکل ہے کہ آپ کسی منافق کو پہچان لیں. جب آپ اس کے الفاظ سنیں, اس کے قول سنیں اور اس کے اعمال دیکھیں, تب آپ کو پتا چلے گا یہ تو منافق ہے, پیور منافق ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے وہ کتنا بھی دین میں آگے ہو, چاہے وہ دین میں کم ہو, لیکن پتا چل جاتا ہے. منافق کا شروع میں نہیں پتا چلے گا, بعد میں یو گیٹ ٹو نو دا پرسن. لیکن ایسے نہیں کہ آپ دیکھتے ہی کہہ دیں گے اوہ یہ بندہ تو منافق ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے پاس جو ویلتھ ہے, جو اللہ کے پاس آپ کے لیے ریوارڈز ہیں, وہ اس سے کہیں بہتر ہے, کہیں زیادہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں, ریمائنڈ کرا رہے ہیں مسلمانوں کو کہ آپ بھی اسی سچویشن میں تھے ایک دفعہ. پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ بھی مسلمان ہو گئے تھے, آپ مومن تھے, لیکن آپ کے ارد گرد کون تھے؟ کفار تھے, مشرکین تھے. تو آپ اپنے اسلام کو چھپا کے رکھتے تھے. آپ فورس ہو گئے تھے کہ آپ اپنے اسلام کو چھپا کے, جب آپ مکے میں تھے آپ کو چھپانا ہی پڑتا تھا. مسلمان گنتی کے تھے, چند لوگ تھے, جہاد کی اجازت نہیں تھی, بدلہ لینے کی اجازت نہیں تھی, تو آپ نے اپنے اسلام کو چھپا کے رکھا تھا. کیونکہ اگر آپ بتا دیتے تو پھر آپ کی پرسیکیوشن ہوتی, آپ کو وہ مار ڈالتے, آپ کے گھروں سے نکال دیتے. تو اس وقت آپ کی جو وربل پروفیشن ہے وہی ایک چیز تھی نا, آپ کہتے کہ السلام علیکم میں لا الہ الا اللہ, اپنے مسلمان کو بتانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے, اپنی رحم سے, اپنی مغفرت سے اللہ تعالیٰ نے آپ پہ یہ فیور کیا, انعام کیا اللہ تعالیٰ نے, کہ آپ کی اب ایک کلیکٹیو آئیڈینٹی ہو گئی ہے, کلیکٹیو اینٹیٹی ہو گئی ہے, اور آپ مدینے میں جب سے ہجرت کیا مدینے میں آپ کی اپنی اسلامک اسٹیٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب آپ اسلام کے جھنڈے کے نیچے, اسلام کے بینر کے نیچے آپ جو اسٹرانگ اپوزیشن ہے اس کو بھی آپ کاؤنٹر کر سکتے ہیں, آپ فیس کر سکتے ہیں. تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہارڈ شپ وغیرہ جو ہے دوسرے مسلمان بھی اس سے گزر رہے ہیں, جو ابھی غیر مسلمان علاقوں میں رہ رہے ہیں. جو لوگ مکے میں وہ بھی, اور جو لوگ مدینے کے ارد گرد ہیں وہ بھی ارد گرد لوگ. مطلب ایک ابھی بھی آپ دیکھیں گے جو نیو مسلمس ہیں, آتی ہیں لڑکیاں اور یہ کہتی ہیں کہ ہمارے پیرنٹس کو بھی نہیں پتا, ہمارے پیرنٹس نہیں ہوئے مسلمان. وہ آتی ہیں, وہ حجاب پہنتی ہیں, حجاب پہن کے جب وہ گھر جاتی ہیں تو حجاب کو پرس میں ڈال دیتی ہیں. ان کو نماز پڑھنا ہوتا ہے تو میں تو نیو مسلمس کو پڑھاتی ہوں, مجھے پتا ہے کس تکلیف سے وہ گزرتی ہیں. اور وہ کہتے ہیں ہم گھر جائیں گے, ماں باپ کو بولیں گے تو ماں باپ ہم اتنا لڑیں گے, اتنا ڈانٹیں گے, ہم گھر سے نکال دیں گے, پیسے نہیں دیں گے. اور یہ ینگ لڑکیاں ہیں جو ابھی کالجز میں, تو ان کے لیے بہت مشکل ہے. تو وہ لوگ چھپ چھپ کے, کوئی کہتا ہے میں باتھ روم میں نماز پڑھ لوں, کوئی یہ پوچھتا ہے میں کیا کروں. مطلب ایسے ایسے ان کے حالات ہیں. تو دے آر سفرنگ آل دیز ہارڈشپس بیکاز دے بیکیم مسلمس. تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ یاد رکھو, ناٹ لانگ بیفور, بہت پرانی بات نہیں ہے, آپ لوگ بھی مسلمان ہو گئے تھے لیکن آپ ڈرتے تھے. پھر اللہ نے آپ کے اوپر فیور کیا, کہ اللہ نے آپ کے اوپر یہ انعام کیا کہ آپ لوگوں کو اپنی رحمت سے آپ لوگوں کو مسلمانوں کی آئیڈینٹی دی, اور اس لیے آپ ان کے ساتھ ڈسکریمنیٹ نہ کریں, آپ کوشش رہیں. فتبینوا. اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, یعنی وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ آپ کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے خبردار ہے. اب خبردار ہونے کے دو چیزیں ہو سکتی ہیں, کہ بھئی آپ اچھا کام کرو گے تو بھی اللہ تعالیٰ خبیر ہے, اور اگر آپ کوئی غلط کام کرو گے تو بھی اللہ تعالیٰ خبیر ہے. تو اللہ ایک طرح سے اسکالرز کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک تھریٹ بھی ہے, اللہ تعالیٰ تھریٹ بھی ہے, وارننگ بھی دے رہے ہیں کہ کسی کو جج نہیں کرو, کسی کے انٹینشنز کو بھی جج نہیں کرو. اس میں ہم سب کے لیے بہت بڑا لیسن ہے, اور ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی شریعہ سے, اللہ کے رول سے چلانا ہے, اور ہمیں لوگوں کو جج نہیں کرنا ہے. فوراً ہم ججمنٹ دے دیتے ہیں. آپ دیکھیں ہم عورتوں کی بڑی عادت ہوتی ہے, کسی کو دیکھو او یہ تو فلاں, کسی نے حجاب نہیں پہنا تو فوراً ہم کہہ دیں گے اس کو دیکھو ذرا, اس کو دیکھو. یہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں اپنی فیلنگز پہ بیسڈ ہو کے نہیں کرنا چاہیے. اللہ ہے نا اس کے لیے کرنے والا, اللہ جو بھی چاہے وہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہے. ہم دیکھ لیتے ہیں, ہم سن لیتے ہیں, ہم کو صبر کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے. نیکسٹ آیت نمبر 95. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. اگین لمبی آیت ہے, پھر تفسیر بھی لمبی ہو جاتی ہے, کوئی بات نہیں, آپ لوگ مائنڈ نہیں کرتی ہیں, آپ کہتی ہیں اور لمبا کرو. لا یستوی,
यस्तवी का लफ्ज क्या है, उसके रूट लेटर्स क्या है, सीन वाव या, सीन वाव या। मैंने आपको पहले भी बताया, जब आप जाएंगे तो आप कहेंगे कुल्लू सवा सवा, ये सब सेम सेम है, ये सब एक जैसा है। तो इस्तवा यस्तवी इस्तिवा उन, इस्तवा यस्तवी इस्तिवा उन, नॉट ला यस्तवी, नॉट आर सेम, नॉट आर इक्वल। अलकाइदूना, अलकाइदूना यानी जो कि बैठे हुए हैं, कादा यानी बैठना, तो जो लोग काफ आइन दाल जो बैठने वाले, दे आर नॉट इक्वल मिनल मुमिनीना फ्रॉम अमंग द बिलीवर्स, गैरु उलिद दररी, ये आप अच्छी तरह सुन लें, गैरु यानी कि उलिद दररी, उलिद दररी यानी जिसको कोई, वो लोग जिनको कोई ऐसी डिसेबिलिटी है या कोई ऐसी इंजरी है जिसकी वजह से, या कोई ऐसी तकलीफ है, कोई ऐसा उज़र है जिसकी वजह से वो बैठे में वो जा नहीं सकते हैं। बैठे रहने का मतलब ये नहीं है कि आप खड़े नहीं हो सकते, वो भी होता है, लेकिन बैठे रहने का मतलब यहाँ पर टू बी पैसिव। अब आगे मैं तफसीर में बताती हूँ। ला यस्तविल काइदूना मिनल मुमिनीना, नॉट आर इक्वल द वंस हु कीप सिटिंग among the believers, غير أولي الضرر, غير यानी without any disabling injury, unless they have a disabling injury। उर्दू में है, नहीं बराबर हो सकते बैठने वाले मोमिनों में से बगैर किसी जरर, किसी तकलीफ, किसी उज़र के, यानी जो उज़र वाले हैं, तकलीफ वाले हैं, उसके अलावा अगर जो है वो, उसके अलावा जो है जिनके पास कोई भी तकलीफ नहीं है, वो बराबर नहीं हो सकते। अगेन, नहीं बराबर हैं या नहीं बराबर हो सकते हैं बैठ रहने वाले मोमिनों में से बगैर किसी जरर, तकलीफ या उज़र वाले। हो गया। वल मुजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम, वल मुजाहिदूना, मुजाहिद कौन सा होता है, जो जिहाद करे, जो कि सिर्फ जिहाद का मतलब नहीं है कि मैदान जंग में जाके जिहाद करे, इसका मतलब ये जो स्ट्राइव करे, जो कोशिश करे, जो मेहनत करे। जाहदा युजाहिदु मुजाहदतुन, रूट लेटर्स जीम हा दाल, वल मुजाहिदूना, और एंड द वन, अगेन बोलती हूँ, जाहदा युजाहिदु मुजाहदतुन फॉर्म 3 है, वल मुजाहिदूना एंड द वंस हु स्ट्राइव, and the ones who make effort fi sabilillah, in the path of Allah, bi amwalihim wa anfusihim, with their wealth and their lives, very clear। और जो जिहाद करे, जो मेहनत करे, करने वाले हैं अल्लाह की राह में अपने मालों से और अपनी जानों से, और जो जिहाद करने वाले हैं अल्लाह की राह में अपने मालों से और अपनी जानों से। अब किसकी कंपैरिजन हो गई, ऊपर काइदूना जो बैठे रहते हैं, जो पैसिव हैं, और दूसरे अगर उनको कोई जरर नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, किसके साथ कंपैरिजन, मुजाहिदूना जो अल्लाह की राह में अपने माल से और अपनी जान से आगे बढ़ते हैं और जिहाद करते हैं। फिर अल्लाह ताला इस दोनों को मिला के कह रहे हैं, उसका रिजल्ट दे रहे हैं, फद्दलल्लाहुल मुजाहिदीना, फद्दलल्लाहु यानी फा दाद लाम, उसका मतलब फजीलत देता है। फद्दला युफद्दिलु तफदीलन, फद्दला युफद्दिलु तफदीलन कौन सा है, फॉर्म 2। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ने उनको फजीलत दी है, उनको एग्जॉल्ट किया है। तो इंग्लिश में आप कहेंगे एग्जॉल्टेड अल्लाह, फद्दलल्लाह, एग्जॉल्टेड अल्लाह, अल मुजाहिदीना, दोज हु स्ट्राइव बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम, दोज हु स्ट्राइव विद देयर वेल्थ एंड देयर लाइव्स। ये बार बार आ रहा है, दोबारा रिपीट करना, 3 दफा नहीं करूंगी। अलल काइदीना दरजा, अलल काइदीना अपॉन या ओवर काइदीना, दोज हु सिट या दोज हु आर पैसिव, दरजा, दरजा का मतलब है रैंक। अब ये अगेन फद्दलल्लाहु दरजा यानी दर्जे में, रैंक में अल्लाह ताला ने किसको दिया है, अल मुजाहिदीन, जो कि अपने जान और माल से लड़ते हैं, over the qaidin। Exalted Allah those who strive with their wealth and their lives over the ones who sit, किस चीज में, दरजा, इन रैंक, रैंक में। अल्लाह उर्दू में है, और फजीलत दी अल्लाह ने जिहाद करने वालों को अपने मालों से और अपनी जानों से, और फजीलत दी अल्लाह ने अपने फजीलत दी अल्लाह ने जिहाद करने वालों को अपने मालों से और अपनी जानों से, बैठे रहने वालों पर, दर्जे में, बैठे रहने वालों पर, क्या था, अलल काइदीना दरजा, बैठे रहने वालों पर दर्जे में। वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, वकुल्लन, वकुल्लन एंड टू ऑल, वअदल्लाहु प्रॉमिस्ड अल्लाह, अल हुस्ना द बेस्ट, अल्लाह ने सब के लिए अच्छा वादा किया है, हर एक से वादा किया है अल्लाह ने, बेहतरीन वादा अल्लाह ने सबके साथ किया है, ठीक है ना, हर एक को कुछ ना कुछ देने का वादा किया है। लेकिन अल्लाह ताला बता रहे हैं वफद्दलल्लाहुल मुजाहिदीना अलल काइदीना, वही वर्ड्स है, एंड प्रेफर्ड अल्लाह, exalted Allah, preferred Allah, the ones who strive over the ones who sit, ajran azima,
a reward great, अजर a reward great, यानी दोनों को अल्लाह रिवॉर्ड देंगे कुछ ना कुछ, जो भी अल्लाह देंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने क्लियरली बता दिया कि प्रेफर किसको किया है, और फजीलत दी है अल्लाह ने जिहाद करने वालों को, बैठे रहने वालों पर, किस चीज का, एक अजर अजीम का, बहुत बड़े अजर का। और फिर उसके बाद आया नंबर 96 भी साथ ही पढ़ लेते हैं, इसके साथ ही कनेक्टेड है। आया नंबर 96 है, दरजाति मिन्हु व मग़फ़िरतन व रहमा व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा। दरजातुन यानी कि रैंक्स, पहले रैंक था, दरजा, अब दरजात यानी रैंक्स, मिन्हु फ्रॉम हिम, अल्लाह की तरफ से, मिन्हु फ्रॉम हिम, अल्लाह की तरफ से, व मग़फ़िरतन, मग़फ़िरत क्या है, फॉरगिवनेस, मग़फ़िरत उर्दू में जैसे कहते हैं, व रहमा एंड मर्सी, तो इंग्लिश में आएगा रैंक्स फ्रॉम हिम, फ्रॉम अल्लाह, एंड फॉरगिवनेस एंड मर्सी। उर्दू में आप क्या कहेंगे, दरजात उसकी तरफ से यानी अल्लाह की तरफ से, और मग़फ़िरत और रहमत। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा, एंड अल्लाह इज ऑफ्ट फॉरगिविंग एंड ऑलवेज मर्सीफुल, और अल्लाह है बहुत बख्शने वाला और हमेशा रहम करने वाला। अब देखते हैं आया नंबर 95 और 96 में अल्लाह ताला हमें क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो यही कह रहे हैं ला यस्तविल क़ाइदूना मिनल मुमिनीना गैरि उलिद दरर, तो सबसे पहले वो कह रहे हैं क़ाइदूना, क़ाइदूना का जैसे मैंने आपको बताया कि असल लफ्ज उसका मीनिंग, लिटरल मीनिंग है दोज़ हू कीप सिटिंग, क़ाइदून जो बैठे रहते हैं या जो बैठे हुए हैं, ठीक है ना, क़ाइदून। और इस इन दिस कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको पहले भी बताया, इट मींस दोज़ हू रिमेन पैसिव इन द वे ऑफ अल्लाह, इन द कॉज ऑफ अल्लाह, जो अल्लाह की राह में आगे नहीं बढ़ते, जिहाद नहीं करते, मेहनत नहीं करते हैं, स्ट्राइव नहीं करते हैं। फिर अल्लाह ताला कहते हैं मुजाहिदूना, अगेन मैंने आपको बताया मुजाहिदूना का मतलब क्या है, जो स्ट्राइव, हु मेक एफर्ट, सिर्फ जिहाद नहीं है उसका मतलब, ये दोज़ हु आर इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इट मींस दोज़ हु आर एक्टिव, दोज़ हु आर एक्टिव इन द कॉज ऑफ अल्लाह, जो अल्लाह की राह में एक्टिव हैं। अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं, ला यस्तवी, ये दोनों बराबर हो ही नहीं सकते, दे कैन नॉट बी इक्वल। तो ये आया किस लोगों को एड्रेस कर रहा है, उस वक्त जो मुसलमानों की कम्युनिटी थी स्पेशली, उसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं वो रिलक्टेंट थे, वो हेजिटेंट थे, वो हिचकिचा रहे थे कि अल्लाह की राह में वो निकले। क्यों? क्योंकि इसमें उनको सैक्रिफाइस करना पड़ता, कुर्बानी देनी पड़ती अपने पोजेशंस की, अपने सामान की, अपने माल की और अपनी जानों की। इसलिए बार बार अल्लाह कहते हैं अम्वालहुम अनफुसहुम, अम्वालहुम अनफुसहुम, कि अपने माल से और अपनी जानों से। तो ये भी हो सकता था कि वो लोग घर में बैठे रहना इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो अपने प्रॉपर्टी और अपनी लाइफ्स को खतरे में नहीं डालना चाह रहे थे, ठीक है, दे वांटेड टू होल्ड ऑन टू देयर प्रॉपर्टी, क्योंकि जो कुफार थे, जो मुशरिकीन थे, वो जो भी कोई अगर मक्के से मदीना भी माइग्रेट कर रहा था, उनको अपना सामान साथ नहीं ले जाने दे रहे थे। आपने जब हमने पढ़ा था कंपेनियंस के किस्से, सहाबा इकराम के किस्से पढ़े थे, उसमें आपने देखा था कि किस तरह लोगों को कुछ सामान भी नहीं, जो अमीर तरीन लोग थे उनको भी नहीं ले जाए, सोहेब रूमी और कितने लोगों के किस्से थे कि उनको नहीं ले जाने दे रहे थे। तो उनको अपने तमाम पोजेशन, तमाम माल दौलत, सब कुछ मक्के में छोड़ के मदीना हिजरत करना पड़ा। और इसमें वो लोग भी थे कि जो कि घर इसलिए भी बैठे थे जिनको माल और दौलत का नहीं था, लेकिन वो अपने आप को, अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहते थे, वो उस हार्डशिप में नहीं घुसना चाह रहे थे। क्योंकि जब कहीं भी आप माइग्रेट करें, आप देखें कोई भी, अभी इतने रेफ्यूजीज आ रहे हैं हमारे पास, यही कैलिफोर्निया का ही देख लें, कितने रेफ्यूजीज आते हैं, किस हाल में आते हैं, कुछ भी नहीं होता उनके पास, किस तरह से पहुंचते हैं उनकी, इसीलिए यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मदद करती हैं। तो वो जो हार्डशिप्स हैं, वो जो सख्तियां हैं, वो जो रिस्क हैं, वो जो माइग्रेशन में आती है, वो उससे अपने आप को बचाना चाहते थे। तो अल्लाह ताला ने उनके लिए प्रॉमिस इतना बड़ा नहीं रखा है जितना उन लोगों के लिए रखा है जो जंग ना करें, पैसिव रहे, जंग ना करें, और जो माइग्रेट ना करें, यानी कि जो हिजरत ना करें, अनलेस दे हैव अ गुड रीजन। और वो गुड रीजन अल्लाह ने क्या बता दिया, जेन्युइन कोई डिसेबिलिटी हो, डिसेबिलिटी है वो नहीं जा सकते हैं तो कोई बात नहीं। और इसके बारे में अल्लाह ताला ने, इसके बारे में एक हदीस है, जब अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की ना, ला यस्तविल क़ाइदूना मिनल मुमिनीन, कि मुजाहिदीन का जो स्टेटस है अल्लाह ताला उसको प्रेफर करता है ओवर द क़ाइदीन। आपने अब्दुल्ला इब्न मक्तूम रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुना होगा, याद है कि वो ब्लाइंड थे, नाबीना थे, और उनको जब ये पता चला कि मैं तो नहीं कर सकूंगा कुछ, मैं तो जंग में भी हिस्सा नहीं ले सकता हूँ, मैं तो नाबीना हूँ, तो उनको बहुत ज्यादा दुख हुआ और उन्होंने कहा कि ये आयत आ गई है तो मैं तो मतलब आई विल बी प्रिवेंटेड, मुझे तो कभी हाई स्टेटस मिलेगा ही नहीं। तो वो कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा ओ अल्लाह के रसूल, अगर मैं जिहाद पे जा सकता तो मैं जरूर जाता, आई वुड सर्टेनली गो।
پھر اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ایسی کوئی ریولیشن بتا دیجئے کہ میرے کیس کے لیے اور میرے جیسے اوروں کے لیے کہ ہم اپنی ڈسیبلٹی کی وجہ سے جہاد میں نہیں جا سکتے. مطلب میں جاؤں گا تو میں کیا کروں گا, میں جا ہی نہیں سکتا ہوں, میں کسی ملٹری کیمپین پہ بھی نہیں جا سکتا ہوں, اس کا مطلب میرا درجہ کبھی بھی اونچا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی, ان کی دعا واز آنسرڈ. ان کی دعا کا اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ جو اب یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ فوراً یہ ایڈ ہو گیا, اسی وقت ایڈ ہو گیا. اس وقت غیر اولی الضرر اس میں نہیں تھا, یعنی جو ڈس ایبلڈ ہے اس کا نہیں تھا, اس میں صرف یہی تھا کہ جو مجاہدین ہے ان کا جو سٹیٹس ہے وہ اونچا ہوگا, ان کا رینک اونچا ہوگا ایز کمپیئر ٹو دا قائدین, اور ان کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا, یہ ایکول نہیں ہے. تو فوراً یہ آ گیا کہ غیر اولی الضرر. تو یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب پھر بتایا ان کو کہ ابھی یہ بھی آ گیا ہے, تو جتنے لوگ پھر ڈسیبلڈ تھے, ان کی کوئی نہ کوئی ڈسیبلٹی تھی, کوئی ان کے پاس عذر تھا, ان کو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزیمپٹ کر دیا کیونکہ قرآن میں آ گیا. یہ وہی عبداللہ ابن مکتوم ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وہ آیتیں نازل کی تھی. عبس و تولی, یاد ہے آپ کو؟ I'm sure عبس و تولی ان جاءہ الاعمی, اعمی ہے نا جو نابینا تھے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا, ہم سب کو, مجھے I'm sure کہ آپ سب کو اس کا کانٹیکسٹ بھی پتا ہوگا, لیکن جسٹ ایک کوئک سمرائزیشن کر دیتی ہوں کہ سورہ عبسہ جو ہے وہ اس وقت مکے میں ریویل ہوئی تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت دین پھیلانے کے چکر میں تھے, قریش کے ساتھ, نوٹیبلز کے ساتھ, ان کے عزت دار لوگوں کے ساتھ, معزز لوگوں کے ساتھ اتنے ایگر تھے کہ یہ مسلمان ہو جائیں. تو ایک دن وہ تھے 3-4 لوگ تھے, کوئی میرے خیال ہے ابو جہل بھی تھے, امیہ بن خلف تھے, ولید بن مغیرہ تھے, اور عتبہ بن ربیعہ تھے, اور ان کے بھائی شیبہ, یہ سب تھے, شیبہ بن ربیعہ, یہ سب تھے. تو یہ لوگ بات کر رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے تھے اور ان کو اسلام کے بارے میں بتا رہے تھے, اور دل سے وہ چاہتے تھے کہ یہ بڑے بڑے ان کے جو لیڈرز ہیں نا, ابو جہل اور یہ سب, یہ مسلمان ہو جائے. تو وہ بہت زیادہ چاہتے تھے. جب وہ بالکل انگیج تھے ان سے باتوں میں, اتنی دیر میں یہ عبداللہ ابن مکتوم جو ہیں یہ آ گئے, اور ان کو تو نظر نہیں آ رہا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا, میسنجر آف اللہ, جو آپ کو اللہ نے بتایا کچھ قرآنی آیت بولیے, آپ مجھے بھی سکھائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ تو آلریڈی مسلمان ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے تھوڑا سا دھیان کم دیا, اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین کی طرف اپنا کنٹینیو رکھا. تو وہ جو, کیونکہ وہ یہی چاہتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائے, تو اور اگر وہ مسلمان ہو جائیں گے تو ہم اسلام کو بہت اسٹرینتھن کر دیں گے. تو جیسے انہوں نے ان مشرکین سے باتیں ختم کی, سورہ عبسہ ریویل ہوا. اس وقت سورہ عبسہ نازل ہوئی, اور اس وقت انہوں نے, اس وقت سے پھر نبی, دیکھیں کتنی ساری آیتیں ہیں, اور آپ دیکھیں تو اس میں تقریباً 15-16 آیتیں ہیں جو کہ یہی بتا رہی ہیں کہ وہ جب آئے آپ کے پاس, وہ ایگر تھے بتانے کے لیے, آپ نے ان سے منہ پھیر لیا, آپ نے فراؤن کیا. تو بس یہی ہے کہ یہ وہی ہے عبداللہ ابن مکتوم. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے ساتھ زیادہ جنرس ہو گئے, زیادہ سے زیادہ جنرس ہو گئے. ان کو پوچھا کرتے تھے آپ کیسے, ان کو پتہ چلا کہ ان کے لیے تو آیتیں نازل ہو گئی. یہ اولی الضرر بھی ان کی دعا کا اثر تھا, ان کی دعا اللہ نے سنی. تو سبحان اللہ, ایسے بھی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی ہیں. تو وہ اسپیشل خیال رکھتے تھے ان کی نیڈس کے لیے, اور ان سے مشورہ بھی کرتے تھے جب بھی وہ آتے تھے, ان سے بات چیت کرتے تھے. اچھا, پھر کیا ہوا کہ جب قریش نے اپنی پرسیکیوشن کو بہت زیادہ انٹینسیفائی کر دیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا کہ اب آپ ہجرت کر لیں, ان کو پرمیشن ملی. تو عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں بھی ہجرت کروں گا. اور وہ اور مصعب بن عمیر کا میں آپ کو کہہ رہی تھی, میں اس وقت میں نے آپ کو غلطی سے سہیب رومی کا کہہ دیا, نہیں, مصعب بن عمیر تھے جو کہ بہت رچ تھے, اور یاد ہے ان کے بہت زیادہ رچ تھے, لیکن جب وہ گئے تو ان کو کوئی پیسہ, کوئی چیز اپنے ساتھ لے جانے کو نہیں ملا. عبد الرحمن بن عوف کو دیکھیں, وہ بھی کتنے رچ تھے, وہ بھی سب کو چھوڑ کے چلے گئے. تو اس طرح لوگوں کو اپنی مال و دولت چھوڑ کے جانا پڑا. تو مصعب بن عمیر اور عبداللہ ابن مکتوم جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما, یہ دونوں جو ہیں they were one of the first two companions جو کہ مدینہ پہنچے تھے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لاسٹ میں, وہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کنکلوژن بھی دے رہا ہے کہ اللہ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ. ان کا رینک جو ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کس چیز سے مسلمانوں کے درجات بلند ہوتے ہیں. یہ ہم کو اس آیت میں بیسیکلی پتہ چل رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں سیکریفائس کرتے ہیں اپنی جان سے, مال سے, اور جو سٹرگل کرتے ہیں.
اور پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا, جہاد جو ہے اس کا حکم آ گیا تھا, اور جہاد جو ہر انڈیویجول کے بدلے یعنی فرد عین کے بدلے فرد کفایہ ہو گیا. فرد کفایہ کا مطلب ہے کہ پوری کمیونٹی میں سے اگر کوئی بھی نہ گیا تو سب گناہگار, لیکن ایک گروپ کو موبلائز کرنا پڑتا تھا انسٹیڈ آف دا ہول کمیونٹی کے سب جہاد کے لیے روانہ ہو جائیں, وہ ایک گروپ کے لیے, تو یہ فرد کفایہ ہو گیا. اس وقت اگر اسلامک لیڈر آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ آپ جہاد کے لیے نکلیں تو آپ کے لیے رینک بہت اونچا ہو جاتا ہے, جبکہ آپ اپنی پرسنل چیزوں کو چھوڑ کے اپنی جان مال کی حفاظت کرنے کے بدلے آپ آگے بڑھیں. وہ ایک اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اٹ از اے ڈسٹنکشن, اٹ از اے یونیکنیس, اٹ از اے رینک, ایک درجہ ہے آپ کے, اور ہر مسلمان کے اوپر یہ اپلائی ہوتا ہے, تمام بلیورز کے اوپر, ہر سچویشن میں, ہر وقت میں, ان آل ٹائمز اینڈ ان آل پلیسز. ابھی بھی اگر ہمیں ایسی ضرورت پڑتی ہے, اگر جنگ نہیں ہے تو کچھ بھی ہے, لیکن ہمیں اگر اپنی جان مال سے ہمیں کچھ کرنا پڑتا ہے اسلام کے لیے, مسلمانوں کے لیے, تو وی شوڈ بی دا فرسٹ ونس ٹو کم فارورڈ. اور ہمارے کیا ہوگا, رینکس بڑھ جائیں گے, ہمارے رینکس اللہ کے آگے بڑھ جائیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ, کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے جو ہے ایک اچھا ریوارڈ رکھا ہوا ہے, ٹرو بلیورز کے لیے, یہ ہپوکریٹس کے لیے نہیں ہے, بلیورز کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کس کے لیے, فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. پھر دیکھ کتنی دفعہ درجہ بھی دیا ہے, رینک بھی دیا ہے, اس کے ساتھ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اجر بھی, تو رینک بھی مل رہا ہے اور اجر بھی مل رہا ہے. تو یہ ڈسٹنکشن کیا ہے اور یہ ریوارڈ کیا ہے, صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں دونوں میں ہے یہ. ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ there are 100 ranks in heaven. ایک جنت میں 100 رینکس ہیں, جنت میں 100 رینکس ہیں, درجات ہیں. یہ جنت ایک جنت نہیں ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا, ہم جنت کے لیے جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم صرف یہ نہ مانگے یا اللہ ہمیں جنت دے, ہمیں یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام دے, اعلیٰ ترین درجہ دے, رینک دے, اپنے والدین کے لیے بھی, اپنے جو ہم سے پہلے چلے گئے ان کے لیے بھی. آپ روز یہ دعا کریں. میں تو روز یہ کہتی ہوں, اللہ کے ہمارے والدین کو بے حساب و کتاب جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہاں اوکے, حدیث پہ ہم بات کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 100 رینکس ہیں جنت میں, اور جو اللہ نے پریپیئر کیا کن لوگوں کے لیے, وہ 100 رینک صرف ان لوگوں کے لیے who will strive hard for his cause. میں اور آپ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں, ہم اپنے جتنے ہمیں بس ہے, جتنی ہماری کوشش ہے, جتنی ہماری ہم کر سکتے ہیں, ہم وہ کر رہے ہیں. اور پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا the distance between each two ranks, دو رینکس کے درمیان ڈسٹینس کتنا ہے. امیجن کریں, the distance between the earth and the heavens, ہم کو heaven نظر بھی نہیں آ رہا ہے, یہاں سے لے کے جنت تک جو ڈسٹینس ہے اتنا ڈسٹینس جو ہے دو رینکس کے بیچ میں ہے. امیجن کریں, امیجن بھی نہیں کر سکتے ہم لوگ کنسیو ہی نہیں کر سکتے, پرسیو ہی نہیں کر سکتے اس بات کو. اٹ از بیونڈ آر کمپریہنشن. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, یہ بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کی یہ ایک اور حدیث ہے, اس میں بھی ہے, یا اسی کے ساتھ کنٹینویشن ہے, کہ اگر کوئی ایک نہیں ہے, الگ ہے شاید, اگر کوئی ایک تیر بھی, ایک ایرو بھی تھرو کرے گا, ایک اپنے تیر کمان سے نکالے گا اللہ کی راہ میں, تو اس کو جتنا ریکمپنسیشن ہوگا اٹ ول بی دی ایڈوانسمنٹ آف 1 رینک. ایک رینک تو ادھر ہی ملتا. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی درجات دے, کئی رینکس دے. تو ایک آدمی نے ان سے پوچھا کہ ایک رینک کا کیا مطلب ہے, ایک درجہ کا کیا مطلب ہے, تو انہوں نے بتایا, اسی طرح بتایا, it is certainly unlike a step in your mother's home. آپ اپنے ماں کے گھر جو چلتے ہیں, یہ وہ رینک نہیں ہے, یہ رینک ہے between each two ranks is 100 years. 100 years. 100 تو رینکس ہیں, اس 100 رینکس میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں 100 سال لگتے ہیں. آپ یہ سوچیں, صرف مسلمان ہونا, صرف بلیور ہونا, اس کا اپنی ایک ویلیو ہے, ایک اپنا رینک ہے, اس کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. ہم ایوری ڈے بھی اگر اللہ کا شکر ادا کریں, ایوری ڈے بھی اگر ہم اللہ سے کہیں اللہ تیرا شکر ہے, وہ کافی نہیں ہے کہ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت دی. ہم سب کہتے ہیں اللہ صحت اور عافیت سے رکھ, پہلے ایمان آتا ہے, اس کے بعد صحت, اس کے بعد عافیت آتی ہے. اور ہم ہمیشہ کتنے لوگوں میں سنتی ہیں اللہ عزت کی موت دے. صرف عزت کی موت نہیں چاہیے, ہمیں ایمان پر خاتمہ چاہیے, ہمیں ایمان پر خاتمہ چاہیے. تو بس ہمیں دنیا میں بھی اللہ ایمان سے رکھ, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اور پھر آخرت میں بھی اللہ ہمیں موت بھی ایمان کی دے, اور آخرت میں بھی ہمیں درجات دے, اونچے درجات دے انشاءاللہ. تو صرف مسلمان ہونا بھی ہے, لیکن
پھر بھی یہ ہے کہ ہم سب بلیورز کو اپنے رینکس ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں کیا کیا, اپنی جان سے اپنے مال سے جہاد کیا کہ نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہم کو انکریج کر رہے ہیں, ہم کو ارج کر رہے ہیں کہ آپ پیسو مت رہیں, آپ پیسو مت رہیں. اگر آپ پیسو رہ جاتے ہیں تو یہ بلیورز کی کیریکٹرسٹک نہیں ہے. آپ نے ایکٹیو ہونا ہے, آپ نے اللہ کی راہ میں جو کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں, آپ جو کر سکتے ہیں وہ کریں. تو یہ 95 تھی. آیت نمبر 96 میں پھر اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں ہم کو ریوارڈ کے بارے میں, درجات منہ ومغفرۃ ومغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفورا رحیمہ, کہ یہ جو رینکس ہیں, یہ جو درجات ہیں, اس میں کیا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ہائی رینکس جو ہیں وہ صرف اللہ منہ, اس کی طرف سے ہی آ سکتے ہیں. میں اور آپ کوشش کر سکتے ہیں, لیکن درجات دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ دینے والا ہے. کہ یہ درجات من ہو, اللہ کی طرف سے ہیں. ہم جب اس کو پڑھتے دراج من ہوا مغفر, ہم اس کو, میں جب پڑھتی ہوں میں جلدی میں پڑھ لیتی ہوں, میں من ہو کو سوچتی بھی نہیں ہوں, میں کہتی ہوں ہاں اللہ کی طرف سے درجات. لیکن اس کا مطلب کیا؟ درجات من ہو یہ اللہ کی طرف سے ہی ہیں. یہی تو عربک کا ہے نا. ہم عربک کو جب پڑھتے ہیں, کتنی دفعہ میں دیکھتی ہوں کہ میں جلدی میں پڑھ لیتی ہوں. شیخ زائد کی کلاس بہت اچھی ہے, اب ضرور اٹینڈ کریں اگر کر سکتے ہیں. تھرسڈے کو ہوتی ہے بٹوین مغرب وہاں پڑھ کے عشاء تک, بہت اچھی کلاس ہوتی ہے, بہت سمپل شروع سے پڑھا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ درجات صرف اللہ ہی ہم کو دے سکتا ہے. اور ان درجات کے ساتھ اور ہمیں کیا چیز ہوں گی, کیا ریوارڈز ہوں گی؟ مغفرہ و رحمہ, مغفرہ و رحمہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مرسیفل بھی ہے, بہت زیادہ بخشنے والا بھی ہے, اور ہمیشہ ہم پہ رحم کرنے والا بھی ہے. نیکسٹ آیت بھی لمبی ہے, کیا کریں, نیکسٹ آیت بھی ہے, میں نے تو پڑھانا تھا, کوشش کر لوں, چلیں جلدی سے پڑھا دیتی ہوں, کوئی بات نہیں. ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا. تھوڑا جلدی پڑھوں گی, ٹھیک ہے, کوشش کرتی ہوں. ان الذین indeed those whom توفاہم, توفا کے روٹ لیٹرز ہیں واو فا یا, ہم جو نہیں کہتے ہیں وفات پانا, وفات پانا یا فوت ہونا, یہ وہی ہے. تو توفا یا توفا, توفیون, توفا یا توفا, توفیون کون سا فارم ہے؟ فارم 5. ان الذین indeed those whom توفاہم, whom took them death, الملائکہ the angels, بے شک جو لوگ, بے شک وہ لوگ جن کو فوت کرتے ہیں, جن کی جان لیتے ہیں فرشتے. ٹھیک ہے, اور پھر کیا ہے؟ ظالمی انفسہم, ظالمی انفسہم while they were wronging themselves, while they were wronging themselves, جبکہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں, اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں. ان لوگوں کی جب جان لیتے ہیں فرشتے, تو قالوا فیما کنتم, تو وہ کہتے ہیں یا انہوں نے کہا, دونوں ایک ہی چیز ہے, وہ کہتے ہیں یا انہوں نے کہا فیما کنتم, in what condition, in what circumstances, in what state were you. یعنی جو اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں فرشتے, ان کو پوچھتے ہیں جان لیتے ہو, تو وہ کہتے ہیں آپ کس حال میں تھے, کس حال میں آپ تھے. قالو, وہ کہتے ہیں, کننا, یہ اصل میں پاسٹ ٹینس ہے لیکن یہ فیوچر کے لیے بھی اپلائی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, جب ہم ایسی بات کرتے ہیں فیوچر کے لیے بھی اپلائی ہوتا ہے. قالو کننا مستضعفین فی الارض, مستضعفین کے روٹ لیٹرز ہیں ضاد عین فا, جو ہم نہیں کہتے ضعیف ہونا, ضعفا بوڑھا ہونا, کمزور ہونا. تو قالو, they said, کننا, we were مستضعفین, we were weak, we were oppressed فی الارض, in the earth. وہ کہتے ہیں ہم بہت کمزور اور بے بس اور ناتما اور ضعیف تھے. ہم دنیا میں زمین میں بہت کمزور, زمین پر بہت زیادہ کمزور تھے, ناتما تھے, بے بس تھے, اور ہم پہ ظلم ہو رہا تھا. قالو, تو فرشتے کیا کہتے ہیں, الم تکن ارض اللہ واسعہ, was not the earth of Allah spacious, vast enough. کیا یہ اللہ کی زمین جو ہے وہ کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی, وسیع نہیں ہے. فتہاجروا فیہا, حاجر یعنی ہجرت کرنا, حاجر یہاجر مہاجرتن آپ پڑھ چکے ہیں, فارم نمبر 3 ہے, فارم 3 ہے. تو وہ فرشتے کہیں گے یا کہتے ہیں was not the earth of Allah spacious یا vast enough so you could migrate in it. وہ کہتے ہیں کیا نہیں تھی اللہ کی زمین وسیع تاکہ آپ اس میں ہجرت کر لیں. فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ, then those فَأُولَئِكَ, then those مَأْوَاهُمْ, their destination, their abode is what? Jahannam, is hellfire,
is hell. وساءت مصیرا and it is an evil destination. تو وہی لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی. اس کے ساتھ یہ بھی ہے ساتھ ہی الا المستضعفین من الرجال والنساء والوالدان لا يستطيعون حیلة ولا يهتدون. کوئی بات نہیں، ایک سیکنڈ کا. الا المستضعفین except the oppressed. مستضعفین وہی جو ویک تھے، جو oppressed تھے، the weak and the oppressed. من الرجال among the men، والنساء and the women، والوالدان and the children. یعنی اب ایک اللہ تعالیٰ مستثنا کرنے ہیں سوائے کمزور، بے بس، ناتواں، ضعیف مردوں میں سے، عورتوں میں سے اور بچوں میں سے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہ لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا. not they were able to plan. لا یستطیعون وہ اس کی استطاع، یستطیع استطاع ان کون سا فارم ہے؟ فارم 10. استطاع یستطیع استطاع استطاعتن. not they were able to، وہ ان کی استطاعت نہیں تھی. اور اس کے روٹ لیٹرز کیا تھے؟ طا واو عین. they were not able to plan and not they are guided حیلۃ to a path. ہیلا یعنی کہ اس کے پاس کوئی ایسا پلان نہیں تھا. ولا یہتدون and not they were guided، ان کی کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا تھا سبیلا کسی راہ کی. سو دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں. not they were able to plan and not they are guided to a path or a way. اردو میں نہیں وہ استطاعت رکھتے تھے کسی تدبیر کی. ہیلا یعنی کوئی تدبیر کی، کوئی راستے کی، کوئی پلان کی، اور نہ وہ رہنمائی یا ہدایت پاتے ہیں کسی راستے کی. ایک اور بھی کر لیتے ہیں. فَأُولَٰئِکَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو ادھورا رہ جاتا ہے. فَأُولَٰئِکَ then those عَسَى اللَّهُ perhaps یا they are hopeful from Allah أَن يَعْفُو that Allah is going to يَعْفُو that Allah will pardon them. يَعْفُو عَنْهُمْ will pardon them. وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا and Allah is oft forgiving and عفوان is pardoning and غفورا forgiving. ٹھیک ہے نا، دونوں چیزیں، بخشنے والا بھی. then those they are hopeful that Allah pardons them. Allah is oft pardoning and oft forgiving. بس وہی لوگ ہیں جو امید رکھتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ان کو معاف کر دے گا. اور اللہ بہت معاف کرنے والا بھی اور بہت بخشنے والا بھی ہے. جلدی سے اب دیکھ لیتے ہیں 97 to 99 97 98 99 تینوں آیتوں کی اکٹھے کر لیتے ہیں. یہ کون سے لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب فرشتے ان کی جان لے رہے تھے تو اس وقت وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے؟ کون سے لوگ تھے اور کون سا ظلم تھا جو اپنے اوپر کر رہے تھے؟ what was the wrong that they were doing؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ڈس بلیورز کے ساتھ رہ گئے. ابھی ہم نے پورا کانٹیکسٹ پڑھا. اگر میں یہاں چھوڑ دیتی نا تو پھر آپ کو لگتا کہ ادھورا رہ گیا، اس لیے میں پورا کر رہی ہوں. سوری لمبا ہو جائے گا لیکن کوشش کرتی ہوں جلدی ختم کروں. کہ جو لوگ ڈس بلیورز کے ساتھ رہ گئے اور وہ جو ہے جنہوں نے جہاد نہیں کی، جو آگے نہیں بڑھے، جنہوں نے ایمیگریٹ نہیں کیا، جنہوں نے مائگریٹ نہیں کیا، ہجرت نہیں کی، اور ان کے پاس کوئی جینوین ڈسیبلٹی بھی نہیں تھی، کوئی اولی ضرر بھی نہیں تھے وہ لوگ، ان کے پاس کوئی عذر بھی نہیں تھا. تو اس کے پاس وہ ڈسیبلٹی نہیں تھی لیکن 4 چیزیں تھیں ان کے پاس. ایک تھا وہ چاہتے تھے کہ اپنی ایز میں اور کمفرٹ میں رہیں، کوئی ہارڈ شپ نہ لیں. نمبر 2 تھا ان کا جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ تھی، ایکسیسو اٹیچمنٹ. ٹھیک ہے لیکن ایکسیسو اٹیچمنٹ اتنا کہ وہ اپنے فیملی کو دین پہ فوقیت دے رہے تھے. نمبر 3 their attachment with their properties، اپنے مال کے ساتھ ان کو اٹیچمنٹ تھی. اور نمبر 4 تھا کہ ان کو دنیا کی انٹرسٹ میں علم تھا، حیات دنیا کی جو متاع ہے، اس کی جو بینیفٹ ہے، اس میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھے. تو انہوں نے اپنے پر بہت زیادہ ظلم کیا کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈپرائیو کر دیا، محروم کر لیا کہ وہ اس کفر کے لینڈ کو چھوڑ کے اسلام کے لینڈ میں جائیں. جو وہاں رہ رہے ہیں ڈس بلیورز کے درمیان، اس سے ہٹ کے وہ، چاہے وہ مکے سے مدینہ آنا تھا اور چاہے وہ مدینہ کے ارد گرد سے مدینے میں آنا تھا، اگر وہ آ جاتے دارالایمان میں، دارالکفر سے، تو کیا ہوتا کہ وہ کلین، بلیسڈ، ہیلدی لائف ہوتی، کوئی پریشر نہیں ہوتا ان کو، اور وہ اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق ایزیلی گزار سکتے. لیکن انہوں نے چوز کیا، انہوں نے پریفر کیا کہ وہ خیر ہے، وہ ہم وہاں رہ جائیں گے. تو اپنی ویکنس بتا رہے ہیں. تو ان کو فرشتے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کس چیز میں ملوث تھے، what were you preoccupied with؟ آپ اپنے پر ظلم کر رہے تھے، اور جو چیز بھی آپ کا تھا وہ آپ کے لیے ایک لاس ہی ہے. اور یہ ایک ریزنیبل لمٹ نہیں ہے، یہ اس سے کراس کر گیا. ریزنیبل لمٹ تو ہے، اپنے مال دولت سے سب کو پیار ہوتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے سب کو پیار ہوتا ہے، کوئی اپنی ہارڈ شپ نہیں چاہتا، ایز چاہتا ہے. لیکن یہ لوگ جو ہیں، ان کی جو یہ خواہشات تھیں، یہ جو ریزنیبل لمٹس ہیں اس سے بڑھ گئی تھیں، اس سے ایکسیڈ کر گئی تھیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قالو، ان سے انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت ویک تھے، ہم اوپریس تھے دنیا میں، کننا مستضعفین فی الارض. تو وہ کہتے ہیں ہم تو ویک تھے، ہمارے پاس اتنی استطاعت ہی نہیں تھی کہ ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کے چلے جائیں.
لوگ ہمیں اتنا تنگ کر رہے تھے, ہم جا ہی نہیں سکتے تھے. تو ان کو فرشتے کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین کیا اتنی وسیع نہیں تھی کہ آپ ان چیزوں کو چھوڑ کے اور چلے جائیں؟ اگر آپ اپنے گھر میں رہ بھی جاتے تو بھی آپ کو اگر آپ اپنے گھر میں رہتے تو بھی اللہ کی زمین اتنی ہی وسیع ہے کہ اگر آپ نکلتے تو بھی آپ کو سیکریفائس کے باوجود آپ کو اللہ تعالیٰ بہت کچھ دیتا. تو وہ ان کی ہیلپ لیسنس نہیں تھی, ان کی جو تھی وہ صرف انہوں نے اپنی مرضی سے, ان کی ان ولنگنس تھی کہ وہ اپنی پراپرٹی کو سیکریفائس کریں. تو اسی لیے وہ ریزن یہ تھا کہ وہ اسلامک جگہ پہ رہنے کے بدلے ان اسلامک جگہ پہ رہنے. ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اگر کوئی جگہ ہے جہاں پر ہم اپنے اسلام کو پریکٹس نہیں کر سکتے ہیں, جہاں ہم اللہ کے لاز کو فالو نہیں کر سکتے ہیں, تو ہمیں وہاں نہیں رہنا چاہیے, نہیں رہنا چاہیے. اور اس کے بعد کیا, مطلب یہ فرض نہیں ہے لیکن کمز ان لائک ہم کو چاہیے کہ ہم ایسی جگہ جائیں جہاں ہم اللہ کے لاز کو پریکٹس کر سکیں, ایسی جگہ پہ رہیں جہاں پر ہمیں کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہو اللہ کی راہ میں جب ہم جائیں. دیکھیں الحمدللہ ہم یہاں پر یو ایس میں, اللہ کا شکر ہے, لاکھ لاکھ شکر ہے, ہم اللہ کے لاز کو فالو کر سکتے ہیں. پہلے بھی میں آپ کو کہہ چکی ہوں کئی دفعہ کہ ایسی کنٹریز ہیں جہاں پر ایزی نہیں ہے, ان کو پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے, ان کو مار دیا جاتا ہے, ان کو قرآن نہیں پڑھنے دیا جاتا ہے, ان کو روزہ نہیں رکھنے دیا جاتا ہے, ان کو داڑھی نہیں رکھنی دی جاتی ہے, ان کو بہت, آپ دیکھیں دنیا میں کہاں کہاں کیا کیا ظلم چل رہا ہے. تو ہمارے پاس الحمدللہ ایسا نہیں ہے, لیکن جہاں جہاں ہے اگر وہ نہیں تو ان کو پھر وہاں سے نکلنا چاہیے اگر وہ نکل سکتے ہیں, اگر استطاعت رکھتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت کچھ دے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ جان بوجھ کے نہیں جاتے ہیں فاولئک, یہ وہی لوگ ہیں مأواہم جہنم, جن کا ٹھکانہ کیا ہے, دوزخ ہے, وساءت مصیرا, اور وہ ایک بہت برا ٹھکانہ ہے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ ساتھ ہی آیا 98 میں بتا رہے ہیں کہ سوائے ان لوگوں کے کہ جو لوگ مستضعفینہ کس میں سے ہیں, مردوں میں سے, عورتوں میں سے اور بچوں میں سے, جن کے پاس کوئی پلان کرنے کی استطاعت بھی نہیں, وہ پلان بھی نہیں کر سکتے ہیں اور وہ اسکیپ بھی نہیں کر سکتے ہیں, اور وہ وہیں پر, تو وہ ان کے لیے ٹھیک ہے اگر وہ وہیں پر رہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے پرہیپس اللہ تعالیٰ, وہ اللہ سے ہوپ فل رہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ معاف کرنے والا بھی ہے اور سب سے زیادہ بخشنے والا مہربان بھی ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ ختم ہو گیا یہ, کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ یہاں تک ہو جائے, تو الحمدللہ زیادہ دیر نہیں لگی. چلیں کوئی سوال؟ سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. پلیز کوسچنس ہیں تو پوچھ لیں. میرے پاس ایک سوال ہے. جی صحیح. سوری, کوئی بول رہا تھا تو بول لے. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر کوئی مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, اگر کوئی ہمیں سلام کرتا ہے تو ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے, یہ جی بات صحیح وہ ہے؟ جس طرح سے وہ بول رہے ہیں نا, آپ صرف وعلیکم کہہ دیں اگر وہ نہیں مسلم ہے. مسلم اگر نہیں, آپ کو پتا ہے کہ نہیں ہے, لوگ بولتے ہیں نا السلام علیکم بولتے رہتے ہیں. آپ یہاں سے میکسیکو چلے جائیں, بارڈر کراس کریں گے تو ہر کوئی السلام علیکم, مرحبا, نمستے شروع ہو جائیں گے. تو آپ کو پتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے, تو آپ ان کو کہ وعلیکم بول دیں, ہیلو ہائی کر دیں, کوئی بات نہیں. آپ کو ضروری تو نہیں کہ آپ وعلیکم کہیں یا وعلیکم السلام کہیں. وعلیکم جو آپ کہہ رہے ہیں سیم ٹو یو, بس ختم. علیکم اینڈ اپون یو, اٹ ڈزنٹ مین سلامتی اور سم تھنگ. لیکن اگر آپ نے کہہ دیا اور غلطی سے کہہ دے, کوئی بڑی بات نہیں ہے, بٹ وی شوڈ سی. اب کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ تو مسلمان نہیں ہے, اور ہم غلطی سے اٹھاتے ہی فون اٹھتا ہے السلام علیکم کہہ دیتے ہیں ہم, تو وہ ہم غلطی سے کہتے ہیں. لیکن آپ نے اگر ہائی ہاؤ آر یو, ہیلو کہہ دیں, کوئی بات نہیں, گڈ مارننگ, گڈ آفٹر نون, جو کہنا ہے کہہ دیں. ٹھیک ہے, فرض نہیں. جزاک اللہ خیر. اوکے, جی جزاک اللہ. آپ کچھ پوچھ رہی تھی. ہاں, وہ کلاسز کا کون سی کلاس کا بول رہی تھی؟ یہ شیخ ظاہر لے رہے ہیں IIOC میں, آج ہوگا نا تھرسڈے کو. مغرب وہاں پڑھتے ہیں ہم لوگ, مغرب کے بعد کلاس ہوتی ہے اور عشاء تک رہتے ہیں, اور پھر عشاء پڑھ کے ہم گھر آتے ہیں. بہت مزے کی, سمپل بیسک, اتنے مزے کی, اور ہنساتے بھی ہیں, اور بہت نائسلی, بہت پیشنٹلی. اچھا, وہ نہیں ہوتی لائیو اسٹریم پہ, کچھ نہیں ہوتا؟ نہیں ہے. اچھا اچھا اچھا. ہاں, اور بہت ہی مطلب اچھے طریقے سے پڑھا رہے, بہت سلو پڑھا رہے ہیں, بہت اچھا پڑھا رہے ہیں, لیکن اٹس ریئلی انٹرسٹنگ جس طرح سے وہ اپروچ کرتے ہیں قرآن کو. مجھے وہاں بولتے ہیں لوگ کہ آپ کس لیے آ رہی ہے, یہ نورین کے ہسبینڈ جو ہے شوکت, یہ پوچھتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ یہاں کس لیے اٹینڈ کر رہی ہیں. تو میں نے کہا آپ کس لیے اٹینڈ کر رہے ہیں, آپ نے بھی تو میں نے IIOC پہ پڑھایا تھا نا اس گروپ کو, جس میں نورین کے ہسبینڈ بھی تھے نا, اور ایک ہیں وہ بردر, کیا نام ہے ان کا, نام بھول گئی, غفار, وہ بھی تھے. تو نورین کے ہسبینڈ نے پوچھا, میں نے کہا کہ بس آتی ہوں. پھر میں نے کہا کہ آپ کس لیے تو وہ دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں بس, میں نے کہا دیکھیں نا, اگر
اگر میں دیکھ رہی ہوں میرے اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں, میرے اسٹوڈنٹ نہ لائے گے تو استاد بھی نہ لائے گے. میں نے کہا میں بھی آ رہی ہوں. انہوں نے بات ختم کر دی. پھر اس کے بعد وہ غفار نے کہا آپ یہاں کس لیے آ رہی ہیں؟ میں نے کہا جس لیے آپ آ رہے ہیں. تو بس الحمدللہ بہت مزہ آتا ہے. مطلب اٹس جسٹ اے ریویژن اینڈ اٹس اے بیوٹیفل ریویژن, یو نو دا وے ہی ایکسپلینس کانسیپٹس کو اندر ڈائجسٹ کرنے کے, ناٹ دا ریگولر اسٹائل جیسے ہر اکیڈمک اسٹائل میں لوگ پڑھاتے ہیں. اٹس ویری ڈفرنٹ, اٹس ناٹ ون آف دیز بکس. انہوں نے خود اپنے نوٹس بنائے بہت اچھی طرح. تفسیر نہیں ہے کوئی, ایک بک کروا رہے ہیں عربک, صرف قرآن کی عربک, اور وہ بھی قرآن سے نہیں جا رہے ہیں, وہ پڑھا رہے ہیں. آپ سمجھ لیں کہ جیسے انہوں نے ابھی تک خالی ناؤنس پڑھایا, ٹھیک ہے, ناؤنس کے پڑھانے میں انہوں نے بتایا کہ جس طرح اور لوگ پڑھاتے ہیں, جو اتنے لوگ یہاں پر سب پڑھا رہے ہیں, تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ پہلے ناؤنس ہے, اور ناؤنس میں دو چیزیں ہیں, جینڈر ہے اور نمبر ہے, ٹھیک ہے نا. وہ جینڈر اور نمبر کو بتاتے ہیں, لیکن جس طرح سے وہ ایکسپلین کرتے ہیں بڑے مزے سے کرتے ہیں. ابھی ایسے ہنساتے بھی ہیں, بولتے ہیں کہ اب مجھے سمجھو مجھے ضرورت ہے ایک مدرس کی, تو پھر وہ کہیں گے کہ ایسے پوچھیں گے کہ یا فاطمہ اگر میں فون کروں اور میں کہوں مجھے مدرس, تو کیا اس میں آپ اپلائی کر سکتی ہیں؟ تو وہ سامنے سے کہے گی یس یا نو, تو کہیں گے نہیں مدرسہ ہوگا تو پھر آپ کرتے, مدرس ہوگا تو پھر اس دوسرے کو بولتے ہیں, اگر میں کو بولوں گی انتی کر کے نا, مرد کو پوچھیں گے انتی کر کے کیف انتی, تو اس طرح تو پھر وہ سامنے سے کہیں گے کہ نہیں مجھے کیف انتا بولنا ہوگا. پھر وہ یہ بھی بہت عربک لینگویج کی بہت اچھی طرح, مطلب بہت مزہ آتا ہے. آج آ کے دیکھنا نا انشاءاللہ. نہیں مشکل ہے, وہی نا, وہ ایوننگ مشکل ہو جاتی ہے. اور کوئی اور ایک اور سوال پوچھنا تھا, جیسے درجات کا بول رہی تھی, تو جیسے بولتے ہیں کہ جیسے آپ کے رشتے دار ہیں, مینس آپ کے بچے ہیں یا آپ کے ماں باپ اونچے درجے پہ ہیں, اور ان کا دل چاہے گا کہ ان کے ساتھ ان کے بچے یا ان کے والدین ہوں, وہ ہے قرآن میں ہے, وہ آئے گا, وہ آئے گا انشاءاللہ, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو اوپر کے درجات میں, ان کو اللہ نیچے نہیں لائے گا. جو نیچے والے ہیں وہ ملنے کے لیے اوپر پہنچ جائیں گے. وہ بھی قرآن, مجھے یاد نہیں, میں تو حافظہ ہوں نہیں, تو مجھے یاد نہیں رہتا کس سورہ میں ہے, لیکن وہ ہے, آئے گا. جی فرق آپ کچھ بتائیے. جی السلام علیکم. I just had a question, maybe آپ بعد میں بھی آنسر کر سکتی ہیں, لیکن what about women جہاد کے اس میں, what are the things like? دیکھیں ویمن کے لیے اس وقت تو جہاد میں منع نہیں تھا. they would be in the jihad, right? they had different responsibilities. تو وہ جہاد میں جاتی تھیں, وہ پانی پلاتی تھیں, زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں, اور وہ بھی عورتیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا, چاروں طرف سے ان کو تیر اپنے اوپر لیے, اور جن کے تو مطلب they could go, they can go. اب تو یہ نا it's a فرد کفایہ. So from the whole lot, آپ کے پوری مسلم امہ جو ہے, اس میں سے جن لوگوں کو کال کیا جاتا ہے جہاد کا, تو وہ جاتے ہیں. ابھی تو ہمارے پاس کوئی جہاد ایسا چل نہیں رہا ہے جو بیٹل فیلڈ میں ہے نا. جہاد has to be between اسلام and کفر. It's not within a country, it's not within us کہ ہم لینڈ کے لیے کر رہے ہیں کوئی بھی, یہ تو بہت کلیئر ہے. تو اس جہاد کے لیے اگر ہماری جو اسلامک لیڈرشپ ہے, which is not even there, اگر اسلامک لیڈرشپ ہے اور وہ ہمیں کہتے ہیں اب تو بھائی جو بھی آ رہی ہے اب ہمیں کرنا پڑے گا, then we go. نہیں ہے تو نہیں ہے. ہماری جہاد, ہم اپنی فیملی کو تو پہلے سنبھال لیں, اپنے بچوں کو تو ٹھیک کر لیں, سب کچھ کر لیں, اور بس ہم خود سب سے پہلے تو ہم ہم اسلام پہ چلیں. رول ماڈلز ماؤں کے لیے تو سب سے بڑا ہے کہ we are role models for our daughters. باپ جو ہیں وہ بیٹوں کے لیے ہیں. اگر ماں سمجھ لیں کہ ماں اسلام پہ نہیں چل رہی ہے, مطلب اس کے بلیفز ٹھیک ہیں لیکن اس کے اعمال ایسے نہیں ہیں, تو بچے بھی وہی سیکھیں گے نا. میں جانتی ہوں ایسے لوگوں کو جو جس کی بچی اسلامک اسکول جا رہی تھی, تو وہاں پر وہ حجاب پہنتی تھی. جب وہ گھر آتی تھی تو ماں کہتی تھی اب یہ حجاب اتار لو, اب تم اسکول سے آ گئی ہو, اب تمہیں ضرورت نہیں ہے. تو وہ کیا سیکھیں گے؟ میری ماں مجھے اسلامک اسکول بھیجتی ہے, اور جب میں گھر آتی ہوں تو حجاب, تو پھر وہ ساری عمر حجاب نہیں پہنتے, بس نہیں پہنا انہوں نے. پھر وہ تو بچی تھی, اب وہ بڑی ہو گئی ہے, شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, اس کے بچے ہو گئے ہیں, تو اب وہ اس طرح چلتا ہے. بس we have to be role models for our kids, and we do it for the sake of Allah, not for the kids. We do it for the sake of Allah, and we want our kids to also to be with us. And روز ہماری یہی دعا تھی کہ اللہ ہم کو بھی, ہمارے بچوں کو بھی, اور ہماری نسل در نسل کو, ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے, نسل در نسل کو اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے دین پر قائم رکھے, اور غلط راستے پہ چلنے سے اور متقیوں کے امام بنا دے. اللہ تعالیٰ قبول کر لے ہمارا. میری بہن ایک دفعہ مجھے کہتی تم کیا, میں نے کہا میں دعا کرتی, بہت پہلے کی بات ہے, میں نے کہا میں دعا کرتی ہوں نا یہی کہ اللہ میرے بچوں کو متقیوں کا امام بنا دے. تو کہتی تم چاہتی ہو, اس کو سمجھ نہیں ہے, کہتی تم چاہتی ہو کہ تمہارے بچے مسجد میں امام بنے. میں نے کہا امام مینس somebody who is being followed, وہ سب سے آگے ہے, لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. اور دیکھیں الحمدللہ اگر وہ رول ماڈلس بنیں گے, it is امام means a role model, the one who leads.
آپ کو لیڈ کرے گا, آپ اس کے پیچھے. تو اللہ ہم لوگوں کو بھی بنائے ان میں سے, کہ اللہ ہم ان میں سے بنائے کہ لوگ ہماری طرح بنے, ہم خود تو پہلے ٹھیک ہوں اس کے بعد. ٹھیک ہے, اوکے, سی یو انشاءاللہ ٹیوزڈے کو. پلیز دعا کریں, میرے دانت کی جو ایکسٹریکشن ہوئی تھی وہ ابھی تک میرا درد جو ہے وہ چل رہا ہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. تو آج میں نے پھر ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لی, بس ابھی میں کلاس کے بعد وہاں جا رہی ہوں. دعا کریں کہ وہ کوئی کمپلیکیشن نہ ہو انشاءاللہ تعالیٰ, آپ سب کی دعاؤں سے بس. آمین. چلیں, اوکے, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر, اللہ آپ کو صحت دے. آمین آمین. آمین.